اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام خاران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور آج ہمارا درس نمبر 19 ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے جو ہے بیان کیا تھا غنہ کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخارج حروف سے ہماری بات چلی تھی، اور مخارج حروف میں نے بتایا تھا کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے، اور زبان، حلق، جوف، ہونٹ، خیشوم میں 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی نکلتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ جو 5 ہزائی تکلم میں نے آپ کو بتائے تھے، حلق کے بارے میں بتا دیا، زبان کے بارے میں، جوف کے بارے میں، 2 ہونٹ جو شفتین ہیں ان کے بارے میں بتا چکی ہوں، اور خیشوم کل ہم نے جو درس بیان کیا تھا کہ خیشوم کے بارے میں بتایا تھا کہ غنہ، اور وہ ہمارا آخری مخرج تھا خیشوم، ناک کا بانسا، اس سے غنہ نکلتا ہے، غنہ کی آواز خارج ہوتی ہے، اور یہ 2 حرفوں میں غنہ ہوتا ہے، نون اور میم میں غنہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ غنہ کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں جو ہے نکالا جاتا ہے، اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر کسی نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پچھلی ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آج کا ہمارا درس الحمدللہ 19واں درس ہے، اور آج کا درس جو ہے میں نے ٹاپک آپ کے لیے جو انتخاب کیا ہے کہ معروف اور مجہول میں فرق۔ اگلی بحث میں وارد ہونے سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ معروف اور مجہول میں فرق کیا ہے، معروف کیا ہوتا ہے اور مجہول کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ جان لیں کہ ہمارا اکثر طبقہ جو قرآن مجید کو ناظرہ پڑھتا ہے، وہ اس کے اندر جو غلطیاں کرتا ہے، اس کو ڈائریکٹلی تعلق اس کا میں کہوں گی کہ معروف اور مجہول انداز سے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ زبان کا فرق ہے۔ ہم اردو بولنے والے اجمی لوگ، جو کہ اردو ہماری زبان ہے، اردو زبان میں، اس زبان کے اندر معروف اور مجہول دونوں کے اوپر یہ ہمارا طبقہ جو ہے انحصار، ہماری عوام جو ہے اس معروف اور مجہول دونوں طریقوں پر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے، انحصار کرتی ہے۔ یعنی اردو کے اندر جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان میں معروف انداز بھی ہوتا ہے، حالانکہ معروف انداز جو ہے وہ صرف اور صرف عربک زبان میں صرف معروف انداز چلتا ہے، لیکن اردو میں معروف اور مجہول دونوں چلتے ہیں۔ تو اب میں مثالوں سے واضح کروں گی تو آپ پہ واضح ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے بتاؤں گی کہ زبان کا فرق ہے، ہمارا زبان کا فرق۔ اب زبان کا فرق کیا ہے؟ اردو میں کیا ہے؟ اردو میں صرف جو ہے اردو میں معروف اور مجہول دونوں طریقے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، معروف بھی چلتا ہے اور مجہول بھی، یہ دونوں طریقے اردو زبان میں چلتے ہیں، جبکہ عربک میں صرف معروف طریقہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حرکات کو مجہول پڑھنے سے یعنی کھینچنے سے جو ہے بچائیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو مثال سے آپ کو واضح کروں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا، یعنی کہ زیر، زبر اور پیش کو مجہول مت بنائیں۔ مثلاً الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ مثلا یہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں
الحمدللہ رب العالمین، اس میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے الحمدو کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدو۔ اب اس کو دو کو دو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ دو کو اب ہم الحمدو پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ معروف، ٹھیک ہے؟ یہ معروف طریقہ ہوگا۔ اور اسی طرح اس کو ہم دو پڑھیں گے تو یہ ہوگا مجہول طریقہ، ٹھیک ہے؟ مجہول، یعنی الحمدو یہ معروف طریقہ ہے جو کہ عربی میں صرف پڑھا جاتا ہے، جبکہ الحمدو یہ مجہول طریقہ ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے للہ، اب ہی جو ہے اس کو لوگ پڑھتے ہیں ہے، اب یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ مجہول، یہ مجہول طریقہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ ہی، الحمدللہ۔ اسی طرح سے ربیل، اس کو ربیل، اب یہ بھی جو ہے مجہول طریقہ ہے، غلط ہے۔ ربیل عالمین۔ اب دیکھیں مین کو جو ہے نا، اسی طرح اس کو بھی جو ہے لوگ پڑھتے ہیں میں، جو کہ مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ اب اس کو عالمین پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو معروف طریقہ عربی میں کیسے پڑھا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کو رب العالمین، اب اس کو جو ہے نا مجہول طریقے سے کیسے لوگ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، مین یا مین جو بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے غلط طریقہ ہے۔ تو قرآن میں ہمیشہ جو ہے عربی میں معروف طریقہ چلتا ہے، مجہول طریقہ نہیں چلتا۔ اور اسی طرح سے جو الحمدللہ رب العالمین، اس میں جو ہے حرکات کو بھی جو ہے نہ کھینچیں، کیونکہ حرکات کو کھینچنے سے کیا ہوتا ہے کہ الف جو ہے زبر جو ہے الف بن جاتی ہے۔ اب یہ جو زبر ہوتی ہے یہ کیا بن جاتی ہے؟ الف بن جاتی ہے۔ جب ہم حرکات کو کھینچیں گے زبر الف بن جائے گی، اور جو زیر ہوگی وہ کیا بن جائے گی؟ یا۔ اور اسی طرح سے جو پیش ہوگی وہ بن جائے گی واو۔ تو یہ جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں کتنی بڑی دیکھیں غلطی ہے کہ جب ہم حرکات کو کھینچیں گے تو زبر الف بن جائے گی، زیر یا بن جائے گی، پیش واو ہو جائے گی، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو حرکات کو کھینچنے سے بچائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی، جیسے مثال دے دیتی ہوں میں آپ کو، کھینچنے سے کتنا فرق پڑے گا الحمدو کو۔ الحمد للہ، اب الحمدللہ ہی میں جو ہے اس میں زبر ہے الحمد میں۔ اب یہ جو ہا کی زبر ہے اس کو آپ کھینچیں گے، ہا کی زبر کو جب کھینچیں گے تو کیا بن جائے گا؟ الف پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دال کی پیش کو آپ کھینچیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ واو بن جائے گا۔ جیسے کہ دال کی پیش جو ہے وہ شارٹ ہے اس کو، لیکن اگر آپ لمبا کریں گے تو واو بن جائے گا، واو پیدا آپ نے کر دیا، تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ جیسے آپ اس کو الحمدللہ ہی کو آپ پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے لمبا لمبا پڑھیں گے، الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی غلطی ہے، لٹکا کے الحمدو، یہ جو حرکات ہیں ان کو آپ حامیدو، ان کو کھینچ کے لمبا کریں گے تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے قرآن میں ہوگی، اور اس کے میننگ اور ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ تو ان حرکات کو جو زبر پیش زیر ہیں ان کو کھینچنے سے، لمبا کرنے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، بہت لمبا نہیں کرنا، حرکات کو کھینچنا نہیں ہے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ بس سمپل اس طرح سے ہم پڑھ دیں گے۔ اور یہ معروف طریقہ، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے، اور معروف طریقہ
عربک میں صرف معروف طریقہ چلتا ہے، مجہول نہیں چلتا۔ اور معروف طریقہ کیا؟ الحمدللہ ہی معروف طریقہ ہے، اور اس طریقے سے ہی قرآن پاک کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، نیکسٹ درس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔